ناظرین، ضبط ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پرومو دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے جیسے ڈرامے کی اینڈنگ بہت ٹریجک ہونے والی ہے۔ آئلہ اور اون کا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ اون جو آئلہ سے ہمیشہ سے محبت کرتا آیا ہے اور اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ بھی دیتا آیا ہے، لیکن اب جا کے اون کو محسوس ہونے لگا ہے جیسے آئلہ یہ رشتہ صرف مجبوری کے تحت نبھا رہی ہے۔ اون جب رملہ سے فاروق صاحب کی فیکٹری خرید لیتا ہے تو شامی، فاروق صاحب اور عارفہ سبھی اون کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہی طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیشہ سے اس گھر میں اون کو سننا پڑے تھے۔ عارفہ اون سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ فیکٹری فوراً ہمارے نام واپس ٹرانسفر کرو، لیکن اون معذرت کے ساتھ کہتا ہے اگر آپ وہ فیکٹری لینا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن ان سب کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اون نے رملہ سے وہ فیکٹری خریدی ہے، بلکہ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ اون نے رملہ کو بیوقوف بنایا ہے اور رملہ نے باقی سب کو، جبکہ یہ فیکٹری اپنے نام کروانا اون کی ہمیشہ سے خواہش ہوگی جس کے لیے اون نے رملہ کو استعمال کیا۔ پہلے رملہ اور شامی کا نکاح کروایا اور پھر حق مہر میں جان بوجھ کے فاروق صاحب کی فیکٹری لکھوائی۔ تبھی تو نکاح ہونے کے فوراً بعد رملہ نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تاکہ رملہ کو یہ رشتہ ختم نہ کرنا پڑے، بلکہ یہ رشتہ شامی کی طرف سے ختم ہو اور وہ فیکٹری ہمیشہ رملہ کے پاس رہے۔ اون تو بہت بڑا کھلاڑی نکلا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شک بھی رملہ نے ہی سب کے دماغ میں ڈالا ہے کہ میں نے تو اون کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی فیکٹری بھی اس کے نام کر دی، لیکن اون ہے کہ ابھی بھی میری محبت پر شک کر رہا ہے اور میری محبت قبول نہیں کر رہا۔ بہرحال پہلے تو شامی کو سچ میں یہ سب سن کے دھچکا لگتا ہے، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ رملہ نے کبھی اس بارے میں اس سے بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ شامی کو استعمال کرتی رہی اور شامی کے سامنے یوں شو کراتی رہی کہ میں اون اور آئلہ کا رشتہ اس لیے ختم کروانا چاہتی ہوں تاکہ تم اور آئلہ مل جاؤ، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم بھی آج تک آئلہ سے ہی محبت کرتے ہو اور وہ بھی تمہیں اپنے دل اور دماغ سے نکال نہیں پائی۔ خیر، اون جب وہ فیکٹری فاروق صاحب کے نام واپس ٹرانسفر کرنے سے انکار کرتا ہے تو شامی اون کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ فیکٹری لے کے تم کوئی 30 مار خان بن گئے ہو، بہت گھاٹے کا سودا کر لیا، کیونکہ یہ فیکٹری تو تم نے اپنے نام لگوا لی، لیکن آئلہ اسی وقت تمہیں چھوڑ کے یہاں واپس آ گئی اور میرے اور آئلہ میں جتنی مس انڈرسٹینڈنگز تھی وہ بھی میں نے کل رات ختم کر دی ہیں۔ آئلہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ ختم کرنے کے پیچھے ساری سازش میری ماں کی تھی، اور اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر آئلہ کو اپناؤں گا۔ تم یہ فیکٹری حاصل کر کے اپنی فتح کا جشن مناتے رہو، میں اپنی آئلہ کو واپس حاصل کر کے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں حاصل کر لوں گا۔ تو یہاں پر فائنلی اون کو احساس ہوتا ہے کہ میری تمام کوششیں ناکام گئیں۔ آئلہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے میں نے جو کچھ کیا، ایٹ دا اینڈ اس کی نظروں میں تو برا ہی بنا۔ صرف ایک بی جان ہیں جو مجھ سے بے لوث محبت کرتی ہیں اور مجھ پہ پورا یقین کرتی ہیں، ورنہ اس گھر کے ہر فرد کی نظر میں ہمیشہ وہی 2 ٹکے کا اون ہی رہوں گا جو انہی کے ٹکڑوں پر پلتا رہا۔ خیر، اب اون جب فیصلہ کرتا ہے تو پہلے یہاں سے ساحل سمندر پہ جاتا ہے، خوب سوچتا ہے کہ کیا واقعی ہی اسے وہ قدم اٹھانا چاہیے جس کے بارے میں فیصلہ کر کے وہ گھر سے نکلا ہے۔ اگرچہ یہ سب اون کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن شاید اسی میں آئلہ کی خوشی ہے اور آئلہ کی خوشی کے لیے اون ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اسی لیے اپنے دوست وکیل کو فون پر طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا کہتا ہے، جبکہ گھر سے نکلنے سے پہلے اون یہ انکشاف بھی کر آیا ہے کہ وہ فیکٹری رملہ سے لے کر میں نے اپنے نام پر ٹرانسفر نہیں کروائی بلکہ آئلہ کے نام پر ٹرانسفر کروائی ہے۔ یہ سن کر سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ شمسا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، جبکہ آئلہ شدید شرمندگی کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس نے اون سے کیا کچھ نہیں کہا،
ایسے میں زویا آئلہ سے کہے گی کہ آئلہ تم نے اون بھائی کے ساتھ بہت برا کیا، حالانکہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اون بھائی تم سے سچ میں محبت کرنے لگے ہیں۔ اور پھر جا کے آئلہ میڈم کو اون کی وہ بات یاد آئے گی جب اون نے کہا تھا کہ آئلہ کبھی میرے اوپر شک مت کرنا، اور آئلہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ آپ پر اعتبار کروں گی، لیکن اون نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو اکثر اعتبار کے یہ وعدے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ آئلہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ امتحان اتنی جلدی آئے گا اور وہ اس بری طرح سے فیل ہو جائے گی۔ کاش کہ اون اور رملہ کو ہوٹل میں ساتھ بیٹھا دیکھ کر آئلہ نے یوں شک نہ کیا ہوتا اور اتنا سخت رد عمل نہ دیا ہوتا۔ خیر اب آئلہ شرمندہ تو ہے، ایسے میں زویا ہی آئلہ کو سمجھاتی ہے کہ میاں بیوی میں کیا شرم، تم ابھی جاؤ اور اون بھائی سے اپنے کیے کی معافی مانگ لو۔ تو جناب آئلہ وقت دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ ابھی تو اون آفس میں ہوں گے، جب تک وہ گھر آئیں گے میں گھر کو اچھا سا ڈیکوریٹ کرتی ہوں، خود بھی اچھی سی تیار ہوتی ہوں اور اون کا فیوریٹ کھانا بناتی ہوں اور پھر ان سے معافی مانگ لوں گی اور آج کے بعد کبھی ان پر شک نہیں کروں گی۔ آئلہ محسوس کرتی ہے کہ وہ بھی اون کو سچ مچ چاہنے لگی ہے، وہ تو خوشی خوشی اون کا انتظار کر رہی ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، جبکہ اون جو وکیل کے آفس سے طلاق نامے پر دستخط کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا ہے، انتہائی ٹوٹے دل اور بوجھل قدموں سے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کو سجا سنورا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو آئلہ ریڈ کلر کے خوبصورت سے لباس میں خوبصورت سے میک اپ اور جیولری کے ساتھ اون کو ویلکم کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آئلہ کچھ کہے اور اپنے کیے کی اون سے معافی مانگے اور اپنی محبت کا اظہار کرے، اون پہلے ہی بول پڑتا ہے کہ آئلہ کس کے لیے تیار ہوئی ہو اتنا؟ آئلہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اون آپ کے لیے، لیکن اون آئلہ کو بتا دیتا ہے کہ آج تو میں ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آ رہا ہوں، ابھی ابھی وکیل کے آفس میں طلاق نامے پر دستخط کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر تو آئلہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے اور جیسے کسی نے آسمان سر پہ پٹخ دیا ہو۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک میرا علم ہے تو عدت کی مدت میں اگر دونوں فریقین دوبارہ سے آپس میں رشتہ جوڑنا چاہیں تو طلاق کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس ڈرامے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے یا نہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ تو کنفرم ہی ہے کہ شامی اور رملہ کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ڈرامے کے اینڈ پہ آئلہ اور شامی پھر سے ایک ہونے والے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بھائی رملہ کے بھی قصور اتنے بڑے تو نہیں، ٹھیک ہے باقی سب گھر والوں کے ساتھ اس نے برا کیا ہوگا، لیکن برا تو شامی نے بھی آئلہ کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آئلہ شامی کی تمام غلطیاں بھلا کے اسے اپنا سکتی ہے تو پھر میرے خیال سے اون کو بھی رملہ کی غلطیوں کو بھلا کے اسے اپنا لینا چاہیے، کیونکہ رملہ اون سے سچ میں محبت کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ طلاق محض آئلہ کا کوئی ڈراؤنا خواب ہو اور جیسے ہی وہ نیند سے جاگے تو اس کا اور اون کا رشتہ برقرار ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا ڈرامے کے اینڈ پہ آئلہ اور اون کا رشتہ ختم ہو جائے گا یا یہ محض ایک خیال اور خواب ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔